أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الذی جس نے جعل بنایا. کسی بھی کام کرنے کو ہم جعل کہتے ہیں. لا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. واسطے. کم تمہارے ضمیر ہے. الارض زمین. فراشن کہتے ہیں بچھونے کو, بچھی ہوئی چیز کو, بچھانے والی چیز کو. جیسے ہماری قالین ہوتی ہے, ہمارا بستر ہوتا ہے, اس کو بچھونا کہتے ہیں جیسے فراشن. والسماء اور آسمان کو. بنا کہتے ہیں چھت, سائبان. جس کا مطلب ہوتا ہے اور. انزلہ مینز اتارا, برسایا, اتارا. من سے. السماء آسمان. ماء کہتے ہیں پانی کو. فاخرج میں فا آتا ہے پھر. اخرج نکالا اس نے, خرجہ سے نکلا یا نکالا اس نے. بھی با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, اور ہی اس کے, ہی آگئی آپ کی. من سے. الثمرات پھل. رزق لکم. رزق لام واسطے. کم تمہارے واسطے. لکم تمہارے واسطے. فلا تو مت, تو نہ. تجعلو تم بناؤ. للہ اللہ کے واسطے یا اللہ کے ساتھ. اندادن مینز شریک, جس کو آواز دی جائے, ندا پکارا جس کو جائے. اور یعنی حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو. اللہ جل شانہ پیچھے ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اور یہاں اللہ نے مزید اپنی کچھ جو عنایات ہیں اور کچھ نعمتیں جو اللہ نے ہم پہ نازل فرمائی ان کا ذکر کیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء اور آسمان کو تمہارا سائبان, تمہارا چھت بنایا. وانزل من السماء ماء اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. اور پانی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں. ہماری زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز پانی ہے. فاخرج مطلب ہوا تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے, لیکن ہماری جو معیشت ہے, زندگی کا دار و مدار ہے, وہ پانی کے ساتھ. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اور اس پانی سے اللہ نے ہمارے لیے زمین سے کیا پیدا کیا؟ مختلف پھل پیدا کیے جو کہ ہمارا کیا ہے؟ رزق ہے. فلا تجعلوا للہ انداد, تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں سارا کچھ دیا, ہماری ساری ضروریات بھی پوری کی گئیں, تو اس رب کو چھوڑ کے, اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کیوں پکارو؟ کسی کو مت پکارو. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو. اگر تم تھوڑا سا غور و فکر کرو تمہیں پتہ لگے کہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, سب اختیار اللہ کا ہے, سب چیزوں پہ اللہ قادر ہیں, تو پھر میں کسی اور کی طرف کیوں جاؤں؟ جب میرا رب مجھے ڈائریکٹلی سن رہا ہے, وہ مجھے ڈائریکٹلی پال رہا ہے, وہ مجھے ڈائریکٹلی میری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے, تو میں کیوں کسی کی طرف؟ یاد رکھیے گا کہ انسان, ایک ماں کو تو بچے سے ایک فطری محبت ہوتی ہے. بچے کو ماں سے کیوں محبت ہوتی ہے کہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اور بچہ جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے, چھوٹا جب بیبی ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بظاہر تمام ضروریات کہاں سے پوری ہوئی نظر آتی؟ والدہ سے, ماں سے. اسی لیے وہ کہیں پہ بھی ہو نا, دیکھیں بچے کو اسکول میں بھی کوئی مارے نا تو وہ ہائے امی کہتا ہے, یا امی کو یاد کرتا ہے, یا ماں کو یاد کرتا ہے, اماں کو یاد کرتا ہے, موم کو یاد کرتا ہے, کہ اس کو پتہ ہے کہ میری ساری ضروریات, میری ہر چیز کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ میری ماں سے پوری. پھر خلقت کا, یعنی انسان کی تخلیق ظاہری اعتبار سے کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ بھی والدہ کے ساتھ ہوئی ہے. تو بچہ جو ہے یہ ماں کے ساتھ اس کی ایک نیچرل اٹیچمنٹ کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے, اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چونکہ میں پیدا بھی یہاں سے ہوا ہوں, یہ میری والدہ ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ شی از مائی سسٹینر, وہ میری ہر چیز کا, ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے اور میری ہر ضرورت وہی پوری کرتی. تو اصل حقیقت, حالانکہ اگر ہماری اب والدہ کو بھی دیکھیں تو بچے کی ضروریات والدہ نہیں پوری کر, وہ موسٹلی جو ہے, موسٹلی کیسز کے اندر والد پوری کر رہا ہوں. والد کما کے لاتا ہے, وہ دیتا ہے, اور والدہ جو ہے وہ آگے بچے کو ڈیلیور کرتی ہے, بچے کو دیتی, لیکن بچے کو ماں ہی نظر آتی. تو اللہ جل شانہ یہاں پہ اپنا اور بندے کا, خالق اور مخلوق کا تعلق بنا رہے ہیں کہ بندے میں نے ہی تجھے پیدا کیا اور میں ہی تیری ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتا ہوں اور اس کو پورا بھی کرتا. تو اللہ ہمیں اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنایا. ایسا نہیں بنایا جس میں تمہیں تکلیف ہو, بلکہ زمین کو ایسا بنایا جس کے اوپر تم آرام کر سکو. دیکھیں ہم بستر ہمیشہ آرام دہ ہوتے,
کبھی بھی کوئی بستر ہوگا نا وہ آرام دہ ہوگا. ہم کبھی بستر لگائیں بھی تو ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی چیز چبھ نہ رہی ہو, ہم سکون سے رہیں. تو اللہ نے لفظ بھی وہی استعمال کیا, الذی جعلکم الارض فراشا, اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنا دیا, اس پہ تم آرام کر سکتے ہو. والسماء بناء, اور آسمان تمہارے اوپر ایک چھت. ایک نیچرل انسان کی ایک وہ ہوتی ہے کہ چھت ہو تو وہ سیف فیل کر. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ کی یہ نعمت, اللہ کی یہ چھت تمہارے لیے اویلیبل ہے. اور اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہاں پہ بڑا خوبصورت ذکر کیا کہ یہاں پہ اللہ نے نا سب سے جو اللہ کی جو اناج ہیں, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اس میں سب سے لذیذ جو چیز ہے نا وہ فروٹس ہیں, ثمرات, ڈرائی فروٹس ہو گئے, فروٹس ہو گئے, یہ سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں. دیکھیں گندم ہے, باقی چیزیں ہیں, اللہ نے گھاس کا ذکر نہیں کیا. اور اب گھاس بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن کھانے کے لیے وہ مزے کی چیز نہیں ہوتی. اگر ہم پھلوں کو دیکھیں تو جیسے پھل دیکھیں تو اللہ نے بتایا, اللہ نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ نے کتنی خوبصورت اور کتنی لذیذ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. ان کے رنگ کتنے خوبصورت. دیکھیں پھول بھی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ کھانے میں نہیں ہوتے. پھلوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دیکھنے بھی خوبصورت ہوتے ہیں, ان کے رنگ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور وہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کے ہوتے ہیں, اتنے ہی لذیذ ہوتے ہیں. تو اللہ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا, تو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اللہ تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں, تو اللہ کے سوا کسی کو بھی مت پکار. اور کسی کو پکارنے سے مراد کسی جب ہم کہتے ہیں نا تو دنیا کی, اس کائنات کی ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے, ہر چیز کی, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور غالباً اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت, کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. کہو صرف جو اللہ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے منہ مبارک سے فرمایا کہ یہ مت کہو جو اللہ کا رسول چاہے, بلکہ صرف کہو جو اللہ چاہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی پیر, کوئی بھی صحابی, کوئی بھی نبی, کوئی بھی رسول, کوئی بھی فرشتہ, کوئی جن, کوئی کائنات کی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی نہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث کے اندر, یہ واضح طور پہ, اور ایک نہیں بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور تم جانتے ہو. تھوڑا سا غور و فکر کر لو, تھوڑی سی کر لو, تھوڑا سا تدبر کر لو, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو پھر مجھے کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت.